السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی سخت سے سخت مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ دوستو، وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ اس حوالے سے 3 سوال ہیں، ان کے جواب آپ سنیں تو آپ کو تمام باتیں پتہ چل جائیں گی۔ دیکھیں، اس ویڈیو میں آپ کو 3 باتیں بتاؤں گا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کریم کی کس صورت میں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کریم کی کس صورت میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ بتاؤں تو حسبو کا مطلب ہوتا ہے کافی، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں یا ہمارے لیے، اللہ کا مطلب اللہ، یعنی حسبنا اللہ کا مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، نعمہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین، اور وکیل کا مطلب ہوتا ہے کارساز، کفیل، محافظ اور نگران۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے، یعنی جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جسے محافظ و نگران سمجھا جا سکتا ہے، جسے لوگوں کے رزق اور معاش کا کفیل سمجھا جا سکتا ہے، بہترین وہ ذات ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس سے اگلے سوال کی طرف کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے جس بھی مشکل میں پڑا جائے اس سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اب یہ دعا جب پڑھی تو کیا اثر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کی مدد کے لیے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کا یہ حکم سن کر وہ آگ ٹھنڈی ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہوگی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوگی کہ حضرت ابراہیم کو نقصان ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ فرمایا کہ وہ سلامہ، اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ دوستو دیکھیں، اگر اس دعا کے ذریعے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو بھی مشکل آئے اس میں یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا۔ حدیث میں ہمیں حکم بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بڑا معاملہ آ جائے، تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ، تو یہ دعا پڑھو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو انشاءاللہ اس مصیبت سے نکل جاؤ گے۔ دوستو، یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ میں بتائیے گا، اور کوئی بھی اسلام کے حوالے سے سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیو بنا دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔